الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، جس آیت کریمہ میں اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن کریم ایک ایسی مقدس اور معظم کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے اور جو اس پر عمل کرے، تقوی حاصل کرنا چاہے، تو اس کتاب کے ذریعے سے اپنے آپ کو وہ معزز اور مکرم بنا سکتا ہے، اور جن چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رک سکتا ہے، اور جن کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کتاب پر عمل کرتے ہوئے ان تمام اعمالوں کے ساتھ عمل کر سکتا ہے۔ یعنی ایک ایسی کتاب جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، ہم اگر ان کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی مبعوث ہوئے ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یا تو ان کے ساتھ مکمل ایک شریعت نازل فرمائی ہے، یا ان کے ساتھ کچھ کتابیں، کچھ صحیفے نازل فرمائے ہیں۔ اب یہ صحیفے نازل کرنے کا اور قرآن کریم اور اسی طرح دوسری کتابیں اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھیجا تو ان کے ساتھ کچھ صحیفے بھی ان کو دیے، حضرت شیس علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ بھی کچھ صحیفے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، مکمل ان کو شریعت دے کر بھیجا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام آئے، مکمل شریعت دے کر بھیجا گیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے تو ان کو بھی ایک مکمل شریعت اور ایک معزز کتاب دے کر بھیجا گیا۔ تو کچھ نہ کچھ مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یا تو ایک شریعت ان کے ساتھ بھیجی، یا کچھ صحیفے بھیجے، کچھ کتابیں بھیجی، وہ کیا اور کس مقصد کے لیے تھی؟ تو بیان فرمایا گیا کہ جو بھی نبی آئے ان کے بعد ان کی امت ان کے ساتھ تھی، ان امتیوں کو اس کتاب میں لکھی ہوئی باتیں اور وہ شریعت سمجھا کر اپنی شریعت کے مطابق ان کو چلا سکے، اور ان شریعت پر چل کر وہ لوگ راہ راست کو پا سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ساتھ کچھ صحیفے، کچھ کتابیں اور کچھ شریعت نازل فرمائی۔
اب کچھ کتابیں تو مکمل اور کچھ صحیفے، 4 کتابیں ایسی ہیں جو مکمل شریعت کے طور پر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمائی، اور جن کو کتابیں ملی ان کو رسول کہا گیا، یعنی ایک مکمل شریعت لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، ان کو تورات دی گئی تاکہ ان کے جو ماتحت ہیں، ان کے جو امتی ہیں، اس تورات میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں ان کو پڑھ سکے، ان کا علم حاصل کر سکے اور اپنی دنیا بنا کر اپنی آخرت بنا سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی زبور عطا کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی، اور آخر میں میرے اور آپ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور ان کو ایک مکمل اور معزز کتاب قرآن حمید عطا کیا گیا، جس کے بارے میں شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ دوسری کتابوں میں رد و بدل ہو چکا ہے۔ اب تورات کو دیکھ لیجئے، اس میں رد و بدل ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی ہم نے گارنٹی لی ہے، ہم نے اس کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوسری کتابوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان نہیں فرمایا۔ معلوم ہوا کہ دوسری کتابوں میں رد و بدل ہو چکا ہے، لیکن قرآن کریم ایسا ہے کہ جس میں ایک نقطہ، ایک پیش، ایک زبر کا بھی رد و بدل نہیں ہوا، اور اسی کو فرمایا گیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن کریم جب تک نہیں آیا تھا، ہم اگر اس وقت عرب کی زندگی دیکھ لے وے، ان کی تاریخ کا مطالعہ کر لے وے، تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم سے پہلے ان کی زندگی بالکل بدلی ہوئی تھی، اور قرآن کریم کی تعلیم ان کے پاس پہنچی، اس کے بعد کی زندگی ان کی پوری بدل چکی تھی۔ کیا پھیر آیا تھا، کیا تبدیلی آئی تھی، آپ دیکھ لیجئے۔ جب تک قرآن کریم کی تعلیم نہیں آئی تھی تو والی لوگ جو تھے ان کے ماتحت میں یتیم بچے، یتیم بچیاں رہا کرتی تھی، اور ان کے مال و دولت بھی ان والیوں کے پاس رہتا تھا جو ان کے وکیل اور کفیل ہوتے تھے۔ قرآن کریم کی تعلیم جب تک نہیں حاصل کی تھی، ان کا حال یہ تھا کہ یتیم بچوں کے مال کھا جایا کرتے تھے، ہڑپ جایا کرتے تھے ان کی جائیداد، جب تک قرآن کریم کی تعلیم انہوں نے حاصل نہیں کی۔ آپ دیکھ لیجئے کیا حال تھا۔ لڑکی پیدا ہو رہی ہے تو ان کا حال کیا تھا، لڑکا پیدا ہو رہا تھا ان کا حال کیا تھا۔ جب تک قرآن کریم کی تعلیم ان کے پاس نہیں آئی، تو جب کسی بھی آدمی کی بیوی حاملہ ہوتی تھی، پیٹ سے ہوتی تھی، تو اس وقت حال یہ تھا کہ وہ آدمی اپنی بیوی کو وصیت کر کے اگر کہیں جانا ہوتا تو وصیت کرتا تھا۔ وصیت کیا کرتا تھا؟ اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو وہ کہتا تھا میں کسی جگہ پر کسی کام سے جا رہا ہوں، اگر ہمارے یہاں پر لڑکا پیدا ہو تو اس کی تعلیم کا فکر کرنا، اس کی تربیت کا فکر کرنا اور اچھی اس کی پرورش کرنا، لیکن اگر لڑکی پیدا ہوئی تو میرا انتظار نہ کرنا بلکہ اس کو زندہ درگور کر دینا، زمین میں گڑھا کھود کر زندہ اس کو دفنا دینا۔ قرآن کریم کی جب تک تعلیم نہیں آئی تو لوگوں کا یہ حال تھا کہ اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو وصیت کرتے تھے لڑکا پیدا ہو تو اچھی طرح تربیت کی جائے اور لڑکی پیدا ہو تو اس کو زندہ درگور کر دیا جائے۔ آج بھی یہی ماحول ہم کو دکھ جائے گا۔ کئی گھرانے آپ کے سامنے ایسے ہوں گے کہ جن کی دعاؤں میں صرف یہی دعا ہوتی کہ اللہ تعالیٰ لڑکے سے نواز دے، لڑکی کو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے۔ ہر کوئی نہیں کچھ آدمی ایسے مل جاویں گے جو لڑکے سے محبت کریں گے تاکہ ہماری میراث کا وارث بن سکے، ہمارے کاروبار کو بڑھ کر آگے بڑھا سکے، لیکن لڑکیاں پیدا ہوئی تو خرچہ کروائے گی، شادی بیاہ کا اس کا مال و خرچ ہوگا اور ہماری جائیداد لے کر چلی بھی جائے گی دوسرے گھر۔ آج بھی یہی چیز ہمیں مل جائے گی۔ تو
تو اس وقت بھی اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کے تعلقات والے جو تھے، اس کے دوست تھے، ہمدرد تھے، تمام کے تمام اس آدمی کے پاس آتے تھے اور اس کو آر دلاتے تھے، اس کو ذلیل کرتے تھے، حقیر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تیرے یہاں پر تو ایک حقارت پیدا ہوئی ہے، ایک آر تیرے یہاں پر آئی ہے، تو کس طرح اس آر کو محسوس کرے گا؟ اور اس کا حال کیا ہوتا تھا؟ چہرہ بالکل بدل جاتا تھا، سیاہ ہو جاتا تھا، اور دو چیزیں سوچتا تھا وہ، یا تو اپنی قوم کی ذلت برداشت کرتے ہوئے، ان لوگوں کی دی ہوئی آر برداشت کرتے ہوئے میں اپنی قوم سے چھپا رہوں، یا پھر ایک کام کر لوں، اس لڑکی کو زندہ درگور کر دوں۔ اس بچی کو نہیں پتا دنیا میں آ کر ابھی کیا کرے گی، وہ ابا کون ہے، امی کون ہے، نہیں پتا ہے۔ ایک سانس وہ دنیا کے اندر لے رہی ہے اور دوسری سانس اس کو زمین کے اندر لینا پڑ رہا ہے۔ کیا حال تھا؟ شراب پی رہے تھے۔ قرآن کی تعلیم جب تک نہیں آئی شراب عام تھی، شراب پی لی، گالی گلوچ کر رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں، نہ عورت کا فرق کر رہے ہیں نہ مرد کا فرق کر رہے ہیں، بس لڑائی اور جھگڑے چل رہے ہیں۔ جوا اور سٹہ بازی جب تک قرآن کریم کی تعلیم نہیں آئی عام تھا بالکل، اگر جیت گئے تو خوش ہو گئے، اگر ہار گئے تو لڑائی شروع کر دی۔ اور عصبیت اور جنگ بازی کیسی تھی؟ جب بڑا وکیل مرتا تھا تو اپنے چھوٹوں کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ فلاں گھرانے سے ہمارا جھگڑا ہے، ان کے ساتھ صلح مت کرنا۔ سال ہا سال تک جو چنگاری لگی تھی اب آگ کی شکل میں وہ تبدیل ہو جاتی تھی اور سال ہا سال تک جنگ چھڑی رہتی تھی۔ چھوٹی سی معمولی لڑائی کی وجہ سے وصیت کر کے جاتے تھے کہ ہمارا فلاں گھرانے سے تعلق ختم ہو چکا ہے، جنگ بند نہیں کرنی ہے بلکہ لڑائی جاری رکھنی ہے۔ یہ حال تھا قرآن کریم کی تعلیمات سے پہلے۔ شراب کو عام سمجھ لیا تھا، جوا کو عام سمجھ لیا تھا، اور بیوہ عورت کی یہ حالت تھی کہ بعض مرتبہ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس بیوہ عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور یہ ماحول کئی سال تک رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ظلمات تھی، تاریکیاں تھی، قرآن کریم کی تعلیمات سے پہلی تھی، اور جب قرآن کریم آیا تو لوگوں کی زندگی اس نے بدل دی۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے تھے، جو والی یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ یہ لوگ جو یتیم بچوں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، ان کا مال ان کو بتائے بغیر کھا جا رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ان کے مال کو ہم ہڑپ کر کے فربا ہو جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ان کے مال کو نہیں کھا رہے ہیں بلکہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ اللہ نے دو ٹوک بیان کر دیا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اپنے پیٹوں کو بھر لو ان بچوں کے مال سے، لیکن یاد رکھو تم ان کے مال کو کھا کر اپنی زندگیوں کو کامیاب نہیں کر رہے ہو، بلکہ اپنی آگ کو اپنے پیٹوں میں تم بھر رہے ہو، اور کل قیامت کے دن جہنم میں تم کو میں داخل کروں گا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا یہ جو شراب پی جا رہی ہے، یہ جو سٹہ بازی اور جوا کھیلا جا رہا ہے، اور یہاں پر عورتوں کو زندہ جلا دیا جا رہا ہے، یاد رکھو یہ تمام چیزیں بچنے کی ہے، اس سے اجتناب کرو۔ اگر اجتناب ہوگا لعلکم تفلحون، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو، ورنہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور کیسی بات بیان فرمائی، جب زندہ لڑکیوں کو، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جا رہا ہے تو اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اللہ نے نعمت دی ہے، لڑکی کی شکل میں ایک رحمت تمہارے گھر پر آئی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا مارے غضب کے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ کیا کروں، اس ذلت کو لیے ہوئے قوم سے چھپتا رہوں یا اس کو زندہ درگور کر دوں؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل حشر کے دن اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے پوچھیں گے کہ تمہارا جرم کیا تھا، تمہارا گناہ کیا تھا کہ ان بڑوں نے تم کو دفنا دیا، زندہ درگور کر دیا۔ سوچنے کا مقام ہے، کتنی عجیب بات علماء نے لکھی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کا قرآن تو کہہ رہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ان بچیوں سے پوچھا جائے گا جن کو زندہ دفنا دیا تھا۔ سوال ہوتا ہے کہ بچی کو تو پتہ ہی نہیں کس نے انہیں دفنایا، کس نے مارا تھا، ان کے اندر عقل تو تھی نہیں اس وقت، تو اللہ تعالیٰ بچیوں سے کیوں سوال کر رہے ہیں؟ سوال تو ان ظالم سے ہونا چاہیے تھا جنہوں نے ان کو مار ڈالا، جنہوں نے ان کی جان لے لی، زندہ زمین میں درگور کر دیا۔ سوال تو ان بڑوں سے، ظالموں سے اور جرم کرنے والوں سے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ بچیوں کو پوچھ رہے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بچی بتلاؤ۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، ان کا یہ ظلم اتنا بڑا تھا اور اتنا سنگین ظلم تھا ان کا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت ان ظالموں کی طرف کرنا بھی پسند نہیں کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ بچیوں سے سوال کریں گے، ان ظالموں کی طرف اپنی نظر رحمت نہیں کریں گے۔ کتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ حشر کے دن بھی ان ظالموں کی طرف اپنی نظر رحمت نہیں کریں گے۔ قرآن کریم نے آ کر سب کی زندگیاں تبدیل کر دی۔ وہ شخص جو حضور کو بتا رہا ہے میں نے فلاں فلاں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا ہے، وہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کر رو رہا ہے کہ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ قرآن کریم آیا، ان کی زندگی بدل دی۔ اللہ تعالیٰ نے سینوں میں قرآن کریم کو محفوظ کر دیا اور حافظ قرآن بچوں کو بنا دیا۔ کتنی بڑی نعمت! علماء فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دولت دے دی اور اس کے سامنے کوئی بڑی دولت دکھی اور اس نے اپنے قرآن کریم کی نعمت کو کم سمجھا اور اس دولت کو زیادہ سمجھا، علماء فرماتے ہیں اس نے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی، تحقیر کی ہے۔ اور کتنی عجیب بات! صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے قرآن کے ساتھ وابستہ رہتا ہے اور ایسا وابستہ رہتا ہے کہ اس کو دعا کا موقع نہیں ملتا، دعا کا وقت بھی نہیں ملتا، ہر وقت اللہ کا قرآن پڑھتا رہتا ہے، ہر وقت اللہ کے اس کلام کے ساتھ وابستہ رہتا ہے اور لوگ اپنی ضرورتیں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ اللہ کا بندہ جو قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہے، دعاؤں کو اس کا موقع نہیں مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان دعا مانگنے والوں سے زیادہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ کے اس قرآن کریم کو فضیلت تمام کتاب پر ایسی ہے جیسے خود مجھ اللہ کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ ہم سوچے کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرما رہے ہیں اور حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ ذرا یہ تو بتائیے کہ الا صبح تم میں سے کوئی بازار بطحا یا مقام عقیق پر جائے اور وہاں سے 2 اونٹنیاں بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی صلہ رحمی کو ختم کرتے ہوئے، قطع رحمی کرتے ہوئے، قطع رحمی نہیں کر رہا ہے، صلہ رحمی کے ساتھ 2 اونٹنیاں وہ بغیر کسی گناہ کا لے کر آتا ہے، کیا اس میں کوئی تم میں سے اس بات کو پسند کرتا ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ حضور 2 اونٹنیاں جس پر ہم سفر بھی کر سکیں، جس کو سواری بنا سکے اور بھوک لگے تو اس کا دودھ نکال کر ہم اپنی ضرورت کو اور بھوک کو پورا کر سکے، کون نہیں چاہے گا؟ حضور فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں جا کر 2 آیتیں پڑھے قرآن کریم کی، اللہ تعالیٰ 2 اونٹنیوں کے برابر اس کو دیتا ہے، 3 آیتیں کریمہ پڑھے 3 اونٹنیوں کے برابر دیتا ہے، 4 آیتیں کریمہ پڑھے 4 اونٹنیوں کے برابر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور فرمایا لا حسد الا بالاثنتین، حسد بالکل جائز نہیں ہے، ایک ہوتا ہے رشک اور ایک ہوتا ہے حسد۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کسی بھائی نے بنگلہ کھڑا کر دیا تو ہم یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ نعمت ختم کر دے اور مجھ کو دے دے، سامنے والے کو برباد کر دے اور مجھ کو آباد کر دے، یہ حسد۔ اور ایک ہوتا ہے رشک اور غبطہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو مال و دولت دیا اور کوئی بھائی سوچتا ہے کہ اللہ نے اس کو مال و دولت دیا ہے، وہ بھی سرسبز و آباد رہے اور اللہ مجھ کو بھی اس جیسا مال و دولت دے دے۔ رشک جائز ہے، حسد جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بالفرض اگر مان لیا جاوے کہ حسد جائز ہے تو صرف 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر آپ حسد کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ حسد نہیں کر سکتے ہیں۔
کیا چیزیں ہیں؟ رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، فہو یقوم آناء اللیل وآناء النہار، اور وہ آدمی دن میں بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، رات میں بھی اللہ کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے رجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفق منہ آناء اللیل وآناء النہار، وہ شخص جس کو اللہ نے مال و دولت دیا اور اس طرح استعمال کر رہا ہے، راتوں کو بھی اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے، دن کو بھی اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے، سیدھے ہاتھ سے خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بالفرض اگر حسد جائز ہوتا تو یہ دو شخص ایسے تھے، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس پر حسد کر سکتے ہیں، اور جو اللہ کے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کو حسد کر سکتے ہیں، اس پر حسد کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ حسد جائز نہیں ہے۔ اور کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن جہاں پر حشر کا میدان لگا ہوا ہے، تمام کی تمام مخلوقات کھڑی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو بلائے گا اور تمام لوگوں کے سامنے مشہد شہود پر اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرے گا، اے حافظ قرآن، تے نے میرے قرآن کو محفوظ رکھا، اس کی دن میں تلاوت کی، اس کی رات میں تلاوت کی، اس کا حق تو نے ادا کر دیا، اے میرے حافظ قرآن، اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، اے میرے حافظ قرآن، آج تو میرا اعزاز دیکھ لے گا، آج تو میرا اکرام دیکھ لے گا، اے حافظ قرآن پڑھتا جا اور بڑھتا جا، اور اس طرح پڑھ دنیا کے اندر جس طرح تو تجوید کے ساتھ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، آج تو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ پڑھ، سورہ فاتحہ سے شروع کر دے، 6666 آیتیں تو پڑھتا جا اور سورہ ناس پر ختم کر دے، جہاں پر تو سورہ ناس پر ختم کرے گا اتنی جنت تیرے نام پر میں کر دوں گا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنا بڑا اکرام ہے، اور صرف حافظ قرآن کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بیان فرمائی ہے۔ جو سورج اپنی روشنی پر اترا رہا ہے، جو چاند اپنی نورانیت پر اترا رہا ہے، جو ستارے اپنی چمک دھمک پر اترا رہے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، سورج مدھم ہو جائے گا، چاند اپنی نورانیت چھوڑ دے گا، ستارے اپنی روشنی چھوڑ دیں گے، تمام کے تمام لوگ سوچیں گے اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا کہ سورج نے اپنی روشنی چھوڑ دی۔ اعلان ہوگا کہ حافظ قرآن کے والدین کو بلایا گیا ہے اور ان والدین کے لیے ایسا تاج لایا گیا ہے جس تاج کی روشنی ایسی ہے کہ سورج نے اپنی روشنی کو چھوڑ دیا، جس تاج کی نورانیت ایسی ہے کہ چاند نے اپنی نورانیت کو چھوڑ دیا، جس تاج کی چمک ایسی ہے کہ تمام ستاروں نے اپنی چمک کو چھوڑ دیا۔ حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا اور وہ تاج ان کے سر پر پہنایا جائے گا۔ صرف حافظ قرآن نہیں بلکہ حافظ قرآن کے والدین کے بارے میں بھی میں یہاں پر رک کر ایک اہم بات ضرور کہوں گا کہ علماء نے لکھا ہے حافظ قرآن بننا کوئی ضروری نہیں ہے، ترغیب فضیلت اپنی جگہ پر ہے، حافظ قرآن بننا فرض عین نہیں ہے، لیکن کوئی انسان حافظ قرآن بن گیا، اب اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنا، اس کو یاد کرنا، یہ فرض عین اور ضروری ہے۔ ہم صرف اور صرف فضیلت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کو حفظ کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے نہیں سوچا اگر ہم اس قرآن کریم کو بھول گئے تو ہمارا حشر کیا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سخت لہجے میں بیان کر دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ یہ حافظ قرآن جس نے حق ادا نہیں کیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا یا اللہ میں تو اس سے تیرا گھر دیکھا کرتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لیتا تھا، میں اس سے کعبۃ اللہ کو دیکھتا تھا، روضہ اطہر کو دیکھتا تھا، یا اللہ میں دنیا کے اندر بینا تھا، تو نے مجھ کو نابینا کیوں کر دیا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ میری نعمت تیرے پاس پہنچی تھی، تو نے اس کو بھلا دیا، آج مجھے اللہ نے تجھ کو بھلا دیا۔ صرف حافظ قرآن بن گئے واقعتاً فضیلت کی بات ہے، لیکن اگر اس کو بھول گئے تو کوئی فضیلت کام نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اندھا اور نابینا اٹھائیں گے۔ اور یاد رکھو کتنا سخت دن ہوگا جب یہ حافظ قرآن جس نے قرآن کو بھلا دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، اپنے والدین کا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پکڑے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے والدین سے پوچھے گا اے ابا جان، اے امی جان، اگر میں اسکول نہیں گیا تو نے مجھ پر لکڑی اٹھا لی تھی، اگر میں اچھی ڈگری حاصل نہیں کر رہا تھا تو نے بیڑ اور پٹا اٹھا لیا تھا، اگر میں نے اچھے نمبرات سے کامیاب نہیں ہوا تھا تو نے مجھ کو گھر کے باہر نکال دیا تھا، تو نے دنیا بنانے کے لیے
ساری ہیلے میرے اوپر اپنا لیے، لیکن قرآن کریم میں بھول چکا تھا۔ کبھی یاد کرنے کے لیے میرے اوپر تو نے لکڑی نہیں اٹھائی، کبھی بیڑ اور پٹا نہیں اٹھایا۔ اگر کل قیامت کے دن اس حافظ قرآن نے اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کر کہہ دیا، اللہ کے سامنے جواب دے، دنیا میری بنائی تھی، آخرت کیوں نہیں بنائی، یہ والدین اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اگر ہمارا قرآن صحیح نہیں، ہماری نماز صحیح نہیں، اور ہماری نماز صحیح نہیں، نہ قبر کی منزل ہمارے لیے صحیح ہوگی، نہ آخرت ہمارے لیے صحیح ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے، عربی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایک لفظ بدل گیا نماز فاسد ہو جاتی ہے، ایک لفظ سے قرآن کریم کا ترجمہ بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قلب ہے، بڑا کاف لام اور با، اس کا معنی دل ہے۔ اگر اس کو کوئی چھوٹے کاف سے پڑھ دے قلب، حرف وہی ہے، صرف پہلا بڑے کاف کے بدلے چھوٹا کاف پڑھ دیا، اس کا معنی ہوتا ہے کتا۔ آپ سوچو، جہاں قرآن کریم میں دل کا قرآن قلب ہے، دل کا لفظ ہے، وہاں پر ہم کتے کا اور قلب کا لفظ پڑھیں گے، ہماری نماز باقی رہے گی؟ جب ہماری نماز باقی نہیں ہے تو ہمارا قرآن صحیح نہیں، نماز صحیح نہیں، نماز صحیح نہیں، ہماری آخرت صحیح نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، بہت ہی پیار کے ساتھ میں کہوں گا، ہماری مسجد جامع مسجد میں ایک شعبہ قائم کیا گیا ہے، اور ہمارے ذمہ داروں نے اس بات کی فکر کی ہے۔ آپ یہاں سے کہیں دور تک چلے جائیے، تمہیں 2-3 شعبے ملیں گے، یا تو بچوں کے ناظرہ کا شعبہ ملے گا، یا حفظ قرآن کا شعبہ ملے گا، یا بڑا مدرسہ ملے گا۔ بہت کم جگہ ایسی ہوں گی جہاں پر حافظ قرآن جو بھول گئے ان کے لیے انتظام کیا گیا ہو، جو ہمارے بڑے بھائی جنہوں نے اپنے زمانے میں اپنے وقت میں قرآن صحیح طریقے سے نہیں پڑھا، یا پڑھا تھا مکتب کی تعلیم حاصل کی لیکن تجوید کے ساتھ حاصل نہیں کی، ان کے لیے یہ مدرسہ اور شعبہ قائم کیا گیا ہے۔ تو بہت فضیلت کی بات ہے، اور کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ یقیناً اب بڑے ہو گئے، دنیا داری ساتھ میں لگ گئی، لیکن کتنی پیاری بات ہے، اپنا صرف آدھا گھنٹہ ہم اس مدرسے کے اندر آویں، جو استاد ہیں ان سے کہیں کہ ہمیں 5 کلمے ایمان مجمل مفصل 7 کلمے ہم کو یاد کرا دے، جنازے کی دعائیں ہم کو یاد کرا دے، جنازے اور نماز کا طریقہ ہم کو یاد کرا دے، اور قرآن کریم علم طرح سے زبانی صورت تجوید کے ساتھ، اور اگر ہمارے پاس وقت ہو تو پورا قرآن کریم تجوید کے ساتھ اور علم طرح سے حفظ ہم یاد کر لے، تاکہ ہماری نمازیں صحیح ہو جائے۔ اتنا بہترین شعبہ ہے، ہمیں تو مر مٹنا چاہیے تھا کہ ہم اپنا وقت 24 گھنٹے میں سے صرف 1 گھنٹہ ہم نکال لیں۔ اور تمام والیوں کو میں کہوں گا، ہمارے جو بچے حافظ قرآن ہو چکے ہیں اور وہ بھول گئے ہیں، ہم فکر کریں۔ میں نے کہا کل قیامت کے دن اگر ہاتھ پکڑ لیا، ہم اللہ کے سامنے جواب نہیں دے سکیں گے۔ لکڑی مارنا پڑے لکڑی ماریے، بزرگوں کے پاس لے جانا چاہیں بزرگوں کے پاس لے جائیے، نصیحت کروائیے، اور اس قرآن کریم کے ساتھ جڑیے، قرآن کریم پڑھیے، اپنی دنیا بھی بنائیے، آخرت بھی بنائیے۔ اگر ہم نے قرآن کریم کو بھلا دیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہم کو بلا دیں گے۔ تو ضرورت ہے ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، صبح کے اندر آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 2 گھنٹہ، اور ہمارے حفاظ جو ڈوڑ بھول چکے ہیں قرآن پختہ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی آدھا گھنٹہ پاؤ پارا یاد کرے، سنا دے۔ انشاءاللہ 1 سال یاد کریں گے، 2 سال یاد کریں گے، پھر تم کو مسجد کے اندر وہ تراویح پڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو وقت زیادہ لیا، اللہ تعالی معذرت پیش کرتا ہوں۔